بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں راؤ محمد اکمل خان اپنے یوٹیوب چینل کوآپریٹو لورز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے اس سے پہلے جو 23 ولاگ کیے ان میں امداد باہمی کا پس منظر اور امداد باہمی کے قانون کا سفر اور امداد باہمی اور زراعت کا تعلق اور دیگر معاملات جو شعبہ جات امداد باہمی سے متاثر ہوئے اور ان سے اس نے استفادہ حاصل کیا ان پر کیا۔ اب آج جو میں ولاگ آپ کو کرنے جا رہا ہوں وہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں امداد باہمی کا آغاز جو ہوا اور اس امداد باہمی نے پاکستان میں آئے ہوئے ہجرت کیے ہوئے مہاجرین جو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت وقوع پذیر ہوئی، اس مہاجرین کو اس ملک میں آباد کرنے کے لیے اور ان کو یہاں پر رہنے کے لیے ان کے معاشی، اقتصادی، سماجی حالات کو بہتر بنانے کے لیے امداد باہمی نے جو کردار ادا کیا، میں آج اس پر آپ کے ساتھ بحث کروں گا کہ 14 اگست 1947 کو تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کر کے آئے مہاجرین کے لیے معاشی، معاشرتی، سماجی مسائل کے حل کے لیے امداد باہمی کے ذریعے اس وقت کی حکومت نے اقدامات کا فیصلہ کیا اور امداد باہمی نے ان بے یار و مددگار مہاجرین کی آباد کاری و دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے اقدامات کرنے شروع کیے، جن میں زراعت، صنعت، ہاؤسنگ اور روزگار پیدا کرنے کے مواقع پیدا کیے اور تھوڑے ہی عرصے میں مہاجرین کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے اقدامات کرنے شروع کیے، جس میں ان کے لیے روزگار، تعلیم، صحت، بہتر بود و باش اور آباد کاری کے لیے انجمن ہائے امداد باہمی قائم کرنا شروع کی، جس میں لوگوں نے آپس میں مل جل کر زندگی گزارنے، بھائی چارے اور افہام و تفہیم سے ملک کی معاشی اور اقتصادی حالت کو بہتری کی طرف گامزن کرنے کا عزم کیا اور بڑی تیزی سے کامیابی حاصل کی۔ ملک کی معاشی اور اقتصادی ترقی کا راز امداد باہمی کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے وجود پاکستان کے بعد حاصل کرنے کے لیے وہ رہنما اصول مرتب کیے جن کے ذریعے سے اس وقت کے لوگ اور آئندہ آنے والے وقتوں میں ان اصولوں سے استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ وہ اصول جن کے ذریعے امداد باہمی معاشی اور اقتصادی ترقی پر گامزن ملک کو اور اپنے ممبران کو کر سکتی ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔ امداد باہمی کے 10 نکات۔ نمبر 1، اخوت اور مساوات۔ ممبروں کی اپنے اداروں کے کاروبار میں دلچسپی، مل جل کر اپنے اقتصادی مسائل کو حل کرنا، انفرادی کوشش کی بجائے اجتماعی طور پر کام کرنا، ممبران کو تعلیم امداد باہمی سے روشناس کرانا، جمہوری طرز عمل کو مضبوط کرنا، زیادہ قوت سے عظیم بننا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، سرمایہ کا منصفانہ استعمال کرنا تاکہ مالیات مستحکم ہوں، انتظامیہ ارکان اپنی کارکردگی کو خوب سے خوب تر بنائیں۔ ان اصولات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے اداروں اور ملک کی معاشی ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں اور ملکی معاشی مسائل پر قابو پا سکتے ہیں، اور امداد باہمی کے ذریعے ہی ملکی مسائل پر قابو پایا گیا اور یہ ملک زراعت، صنعت اور آباد کاری کے لیے، فارمنگ کے لیے، ہاؤسنگ سکیمز کے لیے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے جو ہے اس نے اپنا کردار ادا کیا، جو میں آئندہ ولاگ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے ولاگ کو
میرے چینل کو سبسکرائب